آج ہم پڑھیں گے سورہ صفات کی آیت نمبر 62۔ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے جنت کا ذکر تھا، یعنی جو کامیاب ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جنت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں یعنی وہ کبھی کوئی زوال پذیری نہیں ہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ کوئی موت ہوگی دوبارہ، نہ ہی کوئی عذاب دیا جائے گا، نہ ہی کوئی رزق رکے گا، بلکہ وہ ہمیشہ اور دائمی اور ابدی زندگی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی عمل کریں، ایک دوسرے میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے میں ریس کریں نیکی کے کاموں میں۔ اب آگے اللہ جہنم کا بتا رہے ہیں آیت نمبر 62 میں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک خیرن، کیا یہ جو جنت تھی یہ مہمان نوازی بہتر تھی، ام شجرۃ الزقوم، یا وہ زقوم کا درخت بہتر ہے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، اس درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے آزمائش یعنی فتنہ بنا دیا ہے جو شرک کرتے ہیں، وہاں ان کے لیے یہ فتنہ بنا ہوا ہے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جہنم کے وسط میں اگا ہوا ہے اور وہی یہ پھلتا اور پھولتا ہے، کیونکہ یہ اس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے قریش کے لوگ ٹھٹھا مارتے، ٹھٹھا وہ کرتے تھے کہ کس طرح ایک تو جہنم میں بھڑکتی ہوئی اس میں درخت اگا ہوا ہوگا، لو سن لو۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی بات کہہ رہے ہیں کہ دہکتی جہنم میں وہاں درخت اگے ہوئے ہوں گے۔ طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے گویا ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر ہوں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثلاً پراگندہ بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اس نے بھوت کی شکل نکالی ہوئی ہے، یعنی وہ خود بھوت نہیں ہوتا، یعنی اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے وہ کھائیں گے اور اسی سے ہی اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبٌ مِّنْ حَمِيمٍ، وہ اتنا کڑوا، کسیلا اور کانٹے دار ہوگا کہ اس کو کھانے کے بعد وہ جہنمی دوڑیں گے پانی کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا، پھر اس درخت کے کھانے کے بعد انہیں دیا جائے گا لَشَوْبٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ایک ابلتا ہوا پانی۔ اب ابلتا ہوا یعنی اس ضیافت کے بعد اوپر آیت اس کے لیے نزل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی اولین ضیافت کے ہیں جو آتے ہی مہمان کو پیش کی جائے گی۔ مدعا یہ ہے کہ داخل ہوتے ہی زقوم کا پھل اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر ہمیشہ کی سزا کے لیے اپنے اصل ٹھکانے کی طرف یہ جہنمی بھیج دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، وہاں چلے جائیں گے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ اس انجام تک کیوں پہنچے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ بھی ان کے پیچھے دوڑتے چلے آئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے اکثر ہی گمراہ ہو چکے تھے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ان میں بھی خبردار کرنے والے اللہ نے بھیج دیے تھے۔ یہ نئی بات نہیں تھی کہ وہ اس سے بے خبر ہوتے، نہیں، ان کو بھی خبردار کرنے والے آ چکے تھے۔ فانظر، دیکھو، کیفا، کس طرح کانا ہوا عاقبۃ المنذرین، ان کا انجام جنہیں خبردار کیا گیا تھا، جنہیں وقت کے رسولوں نے ڈرا دیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، ان میں سے بچے کون سوائے وہ جو اللہ کے خالص بندے تھے وہ اس سے محفوظ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہی کے عوامل میں سب سے بڑا عامل اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کی اندھی تقلید ہے، جس کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہوگا۔ آگے آیت نمبر 75 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہیں کہ کس طرح میں نے اپنے وقت کے رسول بھیجے، کس طرح انہوں نے ان کو خبردار کیا، لیکن یہ کس طرح اپنے آباء و اجداد کے دین کے پیچھے پڑے رہے اور برباد ہوئے۔ کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کس نے پکارا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ وَلَقَدْ نَدَانَا نُوحٌ، اور ہمیں پکارا نوح نے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ، اور ہم کیسے ہی بہترین ہیں جواب دینے والے۔ وَنَجَّیْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّیَّتَهُ هُمُ الْبَاقِینَ، ہم نے اس کی نسل کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْآخِرِینَ، ہم نے ان کا یہ طریقہ چھوڑ دیا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح بدلہ دیتے ہیں ہم اپنے نیک لوگوں کو۔ اس کے لیے سب سے پہلے نوح نے ہم سے فریاد کی تھی، پھر دیکھو کہ کیا ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔ ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں
کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا اور بعد کے انسانوں میں اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور پچھڑوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑا۔ نوح پر سلامتی ہے، تمام جہان والوں میں ہم خوبی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ انہ من عبادنا المؤمنین، کیونکہ وہ ہمارے مومن بندے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس فریاد کی طرف اشارہ ہے جو نوح علیہ السلام نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنی قوم کے ایمان سے بالکل مایوس ہو جانے کے بعد کی تھی، جس کا ذکر سورہ شعراء میں بھی گزر چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی امت کو بلاتے رہے دین اسلام کی طرف۔ اللہ نے سورہ نوح میں مکمل تفصیل بتا دی ہے کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن کس طرح انہوں نے رد کر دیا، پھر اللہ نے بھی ان سے انتقام لیا، ان سب کو غرق کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس کے گھر والوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اصل میں لفظ اہل استعمال ہوا ہے، اس کا لفظ کا استعمال اگرچہ کسی شخص کے ساتھیوں اور پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ان پر ایمان لانے والوں میں اکثریت ان کے گھر والوں ہی کی تھی، لہٰذا باقی اہل ایمان کو انہی کے تابع سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ بعد کے لوگ زیادہ تر انہی کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھڑوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت، اس کے طریقے پر چھوڑا۔ اس جملے میں ترکنا کا مفعول اور علا کے بعد ایک مضاف عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق محذوف یعنی چھپا ہوا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اس کی قوم کے لوگوں نے تو اس کو نہیں مانا، لیکن بعد میں ایک بڑا گروہ ایسے لوگوں کا پیدا ہو گیا اور خدا کی توفیق سے کافی عرصے تک باقی رہا جو اس کے طریقے پر تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو غرق کر ڈالا۔ یہ پہلی دنونت یعنی جزا سزا کا قانون تھا جو زمین پر برپا ہوئی اور ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کی یادگار بن گئی۔ یہی کچھ ایک دن پورے عالم کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، یعنی یہ زمین پر پہلی جزا و سزا تھی، وقت کے رسولوں کے ہوتے ہوئے آتی ہے۔ جب وقت کا رسول اچھی طرح آگاہ کر دیتا ہے، جب منکر خود کہہ دیتے ہیں جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، جب وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے۔ آج یعنی تک یہی قانون رہا ہے، جب تک مجرم خود اعتراف نہیں کر سکتا اس وقت تک فرد جرم اس پر عائد نہیں کی جاتی۔ تو انہوں نے اعتراف جرم کیا تو فرد جرم اللہ نے دنیا میں بھی قائم کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، یہ ہے عذاب والا، عذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ یعنی اللہ دنیا میں تجربہ کر کے دکھاتے ہیں، جیسے سائنسدان تجربہ کر کے اپنی لیبارٹری میں تھوڑے پیمانے پر دکھاتا ہے کہ میں نے یہ چیز ایجاد کر لی ہے، دریافت کر لی ہے، تو اسی طرح یعنی یہ رسول بھی ایک وہ کر کے دکھاتے ہیں چھوٹا عذاب کہ ایسے ہی قیامت ہوگی، ایسے ہی کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، ایسے ہی نیک الگ کر دیے جائیں گے تو جو بد ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، انہی کے طریقے پر چلے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام تو کافی بعد میں آئے تھے، یہ کس طرح ہوا یعنی یہ اسی کے زمرے میں سے۔ چنانچہ استاد امام کے الفاظ میں جو دعوت خلق کو انہوں نے دی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے وہی دعوت انہوں نے بھی دی، اور اللہ کی راہ میں جس ایمان اور احسان کا مظاہرہ انہوں نے کیا اسی صدق اور اخلاص کا مظاہرہ انہوں نے بھی کیا۔ گویا نوح علیہ السلام کے بعد وہ اسی گروہ کے ایک نمایاں ترین فرد تھے جس کا ذکر اوپر ترکنا علیہ فی الآخرین کے الفاظ میں ہوا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام 2100 کاف میم کے لگ بھگ زمانے میں عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ آپ امینوں طبقے کے ایک فرد تھے جو اس علاقے میں سب سے اونچا طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ باپ کا نام آزر تھا جو بڑے معبد کے پروہت اور ریاست کے اہم عہدیدار تھے۔ وہاں اس وقت نمو خاندان کی حکومت تھی جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کس کے ساتھ ہے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے ساتھ قلب سلیم لے کے آیا۔ اب قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ دل ہے جو شرک اور نفاق کی ہر بیماری سے پاک ہو اور جس میں کسی نوعیت کا کوئی کھوٹ نہ ہو، اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذ قال لأبیہ، اس وقت جب اس نے اپنے ابا سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کن کی بندگی کرتے ہو؟
आइफ़कन आलिहातन, क्या तुम घड़ते हो माबूद दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, तुरीदून, फिर तुम इन्हें चाहते हो, इनकी सेवा करते हो, इनके आगे झुके रहते हो, ये किस तरह मुमकिन है। यानी उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और कमाल सिद्क और इखलास के साथ अपने आप को उसके हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, फिर तुम लोगों का रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है। मतलब यह है कि अगर तुम खुदा के सिवा दूसरे माबूदों के तालिब बने हो तो खुदाए रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा गुमान फिर क्या है। क्या तुम इस बदगुमानी में मुब्तला हो कि वो तन्हे तन्हा तुम्हारी ज़रूरियात की कफ़ालत और तुम्हारी हिफाजत से कासिर है। क्या वो अकेला इस दुनिया के इंतज़ाम से आजिज़ है। इस वजह से तुमने उसके लिए मददगार तलाश किए हैं। क्या तुम इस वहम में मुब्तला हो कि वो इस दुनिया के हर गोशे और हर फ़र्द के हालात से बाखबर नहीं हो सकता। इस वजह से उसको बाखबर करने के लिए दूसरे वसाइल और वसाइत की ज़रूरत है। क्या तुम उसके अदल व रहम से मायूस हो कि उसकी रहमत हासिल करने के लिए तुमने अपने जी से उसके दरबार के लिए सफाशी ठहराए हैं। मतलब ये हुआ कि जब तक खुदावंद आलम के बारे में इस किस्म की बदगुमानी किसी को ना हो, उस वक्त तक वो उसके सिवा किसी को अपना माबूद बनाने का भी नहीं सकता और ना ही वो इसको गवारा कर सकता है। और अगर कोई शख्स अपने रब से इस किस्म का कोई सूए ज़न बुरा गुमान रखता है तो उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि अल अयाज़ बिल्ला, खुदा कोई बेहमियत बेगैरत हस्ती नहीं है कि वो अपनी ज़ात और अपनी मुमलिकत में हर एक को शिरकत और मुदाखलत गवारा कर ले, बल्कि वो अज़ीज़ और जब्बार है, वो गयूर और मुतकब्बिर है। इस वजह से वो अपने तमाम लोगों को जहन्नम में झोंक देगा जो उसकी खुदाई में शरीक बनाने के मुद्दाई होंगे या दूसरों को अल्लाह का शरीक बनाएंगे। आगे आयत नंबर 88 में अल्लाह फरमाते हैं, फ़न नज़ारा नज़रतन फ़िन नजूम, जब यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से जाने लगे, लोग जो मअबद में बैठे हुए थे, जब जहाँ से उन्होंने तकरीर की थी, काला इन्नी सकीम, पस कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है कि लोग जब मअबद से रुखसत होने लगे जहाँ इब्राहीम ने ये गुफ्तगू की थी तो उस वक्त का अंदाज़ा करने के लिए एक नज़र तारों पर डाली और फिर कहा कि मैं तो मांदा हो रहा हूँ। फ़तवल्लो अन्हु मुदबिरीन, चुनाचा वो उसको छोड़कर पलटे और चले गए। फ़ारगा, और जल्दी से गए, इला आलिहातिहिम, उनके माबूदों की तरफ। फ़काला अला ताकुलून, उनसे कहा कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो। मालकुम ला तंतिकुन, तुम्हें क्या हो गया है, तुम बोल क्यों नहीं रहे। फ़ारगा इला अलैहिम, जल्दी से लगे ज़रबन मारने बिलयमीन, अपने दाएं हाथ से। फ़अक़बलू अलैहि याज़िफ़ून, शहर के लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। काला, तो इस पर कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अताबुदूना मतान है, तो क्या तुम बंदगी करते हो उनकी जिनको तुम खुद तराशते हो। वल्लाहु खलक़कुम, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, वमा तामलून, और उनको भी जो काम तुम करते हो इन्हें भी अल्लाह ही ने बनाया। कालू, तो वो कहने लगे, कालुबनु लहू, उन्होंने कहा कि तैयार करो इसके लिए बुनयानन, एक आग का अलाव, फ़अल्कुहु फ़िल जहीम, फिर इसे दहकती हुई आग में डाल दो। फ़अरादू बिही कैदन, उन्होंने इरादा किया उसके साथ चाल चलने का। फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन, हमने भी उन्हें गिया गुज़रा कर दिया। वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, इस पर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक सालेह औलाद अता फरमा। फ़बशरनहु बिग़ुलामिन हलीम, बस इस दुआ के बदले में हमने उसे बशारा दी एक तहम्मुल वाले बुर्दबार बेटे की। सुभान अल्लाह। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीर करके वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने एक नज़र तारों के ऊपर डाली और फिर कहा कि मैं बीमार लग रहा हूँ, मैं मांदा हो रहा हूँ। वो कैसे, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे इस ज़माने के लोग कलाई उठाकर घड़ी की तरफ देखते हैं। कदीम ज़माने में वक्त का अंदाज़ा करने के लिए शब में इसी तरह तारों को और दिन में सूरज को देखा जाता था वक्त मालूम करने के लिए। ये गालिबन मअबद में किसी तकरीब का मौका था। ऐसे मौक़ों पर लोग खरोश का मुजाहरा किया करते हैं, यानी वो बिल्कुल अपने माबूदों के सामने ऐसे बैठे हुए थे जैसे काटो तो लहू नहीं। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी घड़ी यानी सितारों की तरफ देखा और लोगों को एहसास दिलाया कि काफ़ी टाइम हो चुका है, इस वक्त मैं घर नहीं जाना चाहता, या लिहाजा मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ये
یعنی اقدام انہوں نے اس لیے کیا، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ میں بیمار ہوں، نہیں، انہوں نے وقت کا احساس دلایا کہ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو بھی اب اٹھنا چاہیے۔ تو اس طرح احساس دلانے کے لیے وہ اس تقریب میں شامل ہوئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے آگے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ انہیں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی کہ وہ متنبع یعنی خبر دار ہو جاتے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے والے ہیں۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، یعنی اس طرف گیا جہاں ان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کے پاس آئے تو ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کھانوں کی طرف اشارہ ہے جو بتوں کے حضور میں پیش کیے جاتے تھے، اور یہ اس سے پہلے کا طنزیہ فکرہ ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کی کیفیت بتاتا ہے کہ اس اقدام کے وقت نہایت بشاش تھے، ان پر کسی گھبراہٹ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دہنے ہاتھ سے وہ سارے بت توڑ ڈالے۔ اس سے دائیں ہاتھ کے لیے آتا ہے، اس سے ہاتھ کی ضرب چونکہ بھرپور ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں دائیں کے معنی سے مجرد ہو کر بھرپور ہاتھ مارنے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اقدام، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہی عن المنکر کے لیے نہیں کیا، بلکہ اپنے خاص طریقے پر استدلال کے لیے کیا تھا، جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہوں نے یہ داہنے ہاتھ سے اس لیے کیا کہ کیونکہ ہر خیر جو ہوتی ہے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہے، انسان دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے انسان نیکیاں کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے یعنی اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا تھا میں انہیں آگے بیٹھ جاؤں گا، میں انہیں دائیں طرف سے روکوں گا اور بائیں طرف سے گناہ کراؤں گا۔ تو دائیں والا فرشتہ بھی نیکیاں لکھ رہا ہے، اور دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں لکھنے کے لیے ان سے یہ جو بہت بڑا شرک تھا، یہ دائیں ہاتھ سے انہوں نے اپنی نیکیاں کمائیں اور توڑ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ضمیروں کو جگائیں اور دیکھیں کہ یہ سارا کچھ فیک ہے جو ہم نے گھڑ رکھا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو، یعنی تمہیں بھی اور اس لکڑی اور پتھر کو بھی جس سے تم اپنے معبود تراشتے ہو، اور ان جنات اور ملائکہ کو بھی جن کے یہ تمہارے دعوے ہیں کے مطابق علامتی پیکر ہیں تمہارے۔ قرآن نے یہاں اپنے طریقے کے مطابق اس سرگزشت کا کچھ حصہ حذف کر دیا جس کی وضاحت سورہ انبیاء میں ہوتی ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا، وہ لکھتے ہیں: جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اس وقت تو کسی کو خبر نہیں ہوئی ہے، بعد میں جب پہرے داروں کو اس حادثے کی اطلاع ہوئی اور یہ سوال پیدا ہوا کہ کس کی کارستانی ہو سکتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بتوں کی ہجو کرتے تھے اور انہوں نے دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ وہ ان بتوں کے ساتھ ایک چال کرنے والے ہیں، اس وجہ سے معبود کے ذمہ داروں کی رائے یہی قرار پائی کہ ہو نہ ہو یہ انہی کی کارروائی ہے۔ چنانچہ سارے لوگ بھاگے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پہلے تو انہوں نے لوگوں کا مذاق اڑایا اور بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے توڑا ہوگا، اور ساتھ ہی اس کی حماقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے ان معبودوں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جن پر یہ مصیبت گزری ہے؟ اگر یہ اپنے سر پر آئی ہوئی مصیبت کو نہ خود دفع کر سکتے ہیں اور نہ اس کو بیان ہی کر سکتے ہیں تو آخر یہ کس مرض کی دوا ہے کہ تم ان کی پوجا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس معارضے سے اول تو وہ بہت شرمائے، لیکن پھر حمیت جاہلیت ان پر غالب آ گئی اور بولے، بھلا ان سے ہم کس طرح پوچھیں، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر اس پر انہوں نے کہا اگر اس شخص یعنی ابراہیم کا یہی رویہ ہے تو اس کے لیے ایک عمارت کھڑی کرو اور پھر اس کو دہکتی آگ میں پھینک دو، یعنی ایک آتش کدہ بناؤ اور ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ ان کے اس فیصلے کے لیے قرآن نے آگے لفظ قید استعمال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے کہی۔
फ़अरादू बिही कैदन, पस उन्होंने उसके साथ चाल चलनी चाहिए, यानी आतश कदा बनाकर किसी बहाने से उनको उसमें फेंकना चाहा। इसकी वजह गालिबन यही रही होगी कि इलानिया इक़दाम की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की तरफ से मुज़ाहमत का अंदेशा हो सकता था। चुनांचे मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में भी कुरैश के सरदारों ने इसी तरह की तदबीर करनी पड़ी थी कि सारे कबीले मिल के ही हमला करते हैं, एक कबीला तो वरना उसमें आ जाएगा, ज़द में आ जाएगा। तो उन्होंने भी इस तरह किया। चाल चलनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं हमने उनकी चाल को नाकाम बना दिया। दूसरी जगह वजाहत है कि वो इसमें कामयाब हो गए कि उनको आग में डाल दें, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज रखा और आग उनके लिए ठंडी होकर सरासर सलामती बन गई। सुभान अल्लाह। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने फरमाया वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सायहदीन, इब्राहीम ने कहा तुम लोगों को छोड़कर अब मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूँ, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अपनी कौम पर इत्माम हुज्जत के बाद ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हिजरत करने का फ़ैसले का इजहार है। लोग दाई हक़ की जान के दर पे हो जाएं तो अंबिया अलैहिस्सलाम को उसी तरह हिजरत का हुक्म दे दिया जाता है। आगे क्या पेश आएगा इस तरह के मौक़ों पर इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता। चुनांचे हर कदम पर ज़रूरत होती है कि वही परवरदिगार रहनुमाई फरमाए जिसके भरोसे पर इतना बड़ा फ़ैसला किया गया है। ये अल्फाज खुदा पर इसी भरोसे को ज़ाहिर करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके चले गए तो कहा जाता है कुरान में दो जगह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप की कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ गया था। जब वक्त का रसूल वहाँ से हिजरत करके जाता है तो फिर उस कौम की गारंटी नहीं बचती कि ये अब बचेगी। इसी तरह अल्लाह कुफार कुरैश को बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके जाएंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर भी कोई भरोसा नहीं होगा, किसी वक्त भी अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। क्योंकि उस वक्त कुछ मोमिन जो थे अपने ईमान को छुपाए हुए थे और ये आखिरी रसूल थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए अल्लाह ताला ने मज़ीद इन्हें मोहलत दी कुफार कुरैश को। इसके बाद जब कुफार कुरैश में से जिन्होंने ईमान लाना था ईमान लाए, जिन्होंने ईमान नहीं लाना था तो फिर अल्लाह ने सूरह तौबा में बताया फरमाया कि फ़क्तुल मुशरिकीना हैसु सक़िफ़्तुमूहुम हैसु वजदतुमूहुम, अब इन मुशरिकों को जहाँ भी पाओ कत्ल कर दो, क्योंकि इन पर इत्माम हुज्जत अच्छी तरह हो चुका है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले गए। हिजरत के बाद अल्लाह ताला ख़ुद उनकी रहनुमाई फरमाते हैं, जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ के, अब कोई पता नहीं कश्ती कहाँ रुकेगी, किस तरफ रुकेगी, अल्लाह ताला ख़ुद अपनी निगरानी में ये सारा फ़ैसला होता है, सारा काम होता है। अल्लाह ताला ख़ुद ही उन्हें दारुल हिजरत मुयस्सर करते हैं, ख़ुद ही उनके रहनुमाई और तईद करते हैं, ख़ुद ही अल्लाह ताला उन्हें सहारा देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की राह के ऊपर जब निकल पड़ता है कोई मोमिन अल्लाह ताला का यानी वक्त का रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।